الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. جوڑوں ہی کی شکل میں اللہ نے روئے زمین میں انسان کو بسایا ہے. مرد اور عورت مل کر ایک جوڑا بنتا ہے. جوڑے کے بغیر مرد بھی نامکمل ہے، عورت بھی نامکمل ہے. مرد کی خواہشات اور جذبات کا جواب اللہ نے عورت میں رکھا ہے، اور عورت کی خواہشات اور جذبات کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے مرد میں رکھا ہے. چنانچہ زندگی کے ایک مرحلے پر آ کر مرد عورت کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے عورت بھی مرد کے بغیر زندگی کے ایک مرحلے پر آ کر اپنے آپ کو ادھوری محسوس کرتی ہے. یہ قانون فطرت ہے جو نسل انسانی کے آغاز سے ہی چلا آتا ہے. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تاریخی درجے کی روایات میں آتا ہے کہ پہلے وہ جنت میں تنہا تھے، اکیلے تھے، تو کچھ اضطراب محسوس کرتے تھے. ایک دفعہ وہ سو رہے تھے تو نیند ہی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا. اما حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، قرآن کریم کی آیات میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. مفسرین نے قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلی سے حضرت اما حوا کو پیدا فرمایا. بہرحال ان کی تخلیق کیسے ہوئی یہ ہمارا موضوع نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب آدم علیہ السلام جاگے، انہوں نے حضرت حوا کو دیکھا تو ان کے ساتھ ایک انسیت پیدا ہوئی، اور جو اضطراب وہ محسوس فرما رہے تھے وہ اضطراب جاتا رہا. یعنی وہ جنت میں رہتے تھے، ہر قسم کی نعمتیں تھیں، لیکن جوڑے کی عدم موجودگی میں وہ کچھ اضطراب اور تشویش اپنی طبیعت میں محسوس فرما رہے تھے. اور جب اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کی صورت میں انہیں اپنا جوڑا عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام کا وہ اضطراب تسکین میں بدل گیا. یہی قانون جو ہے وہ آغاز سے لے کر اب تک چلا آتا ہے. چنانچہ انسان نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، شادی کر کے اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے، اور پھر نکاح کے بعد ایک نیا خاندان آباد کرتا ہے. یہ قانون فطرت بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے نے اس کو عبادت کا بھی درجہ دے دیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، کہ ہم نے اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، انبیاء تشریف لاتے رہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے یعنی ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بیویاں بھی عطا کی، اولاد بھی عطا کی. تو انبیاء کے طریقہ کار نے نکاح کو ایک فطرت کے تقاضے سے اوپر اٹھا کے عبادت کا درجہ دے دیا ہے. معلوم دستیاب معلومات کے مطابق 2 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زاہدانہ طبیعت یا تبلیغی مصروفیات کی وجہ سے نکاح نہیں فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے اور طبیعت میں بھی مماثلت تھی. چنانچہ دونوں انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ زاہدانہ طبیعت تھی اور زاہدانہ طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو گھر بار کچھ نہیں بنایا، بس جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ویسی ہی زاہدانہ طریقے سے اپنی زندگی بسر کی۔ ان کے علاوہ دیگر تمام انبیاء نے نکاح فرمائے اور ایک سے زائد نکاح فرمائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل نے نکاح کو فطرت کے تقاضے سے اوپر اٹھا کے عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا تھا، اور اس کے بعد 50 برس کی عمر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو تقاضوں کے پیش نظر دوسرا نکاح فرمایا، اور اس کے بعد امت کے مصالح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح بھی فرمائے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل ہے جو کہ نکاح کے رشتے کو عبادت کا درجہ دیتا ہے اور اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہے تو عبادت اور پاکیزگی کا رشتہ، لیکن اگر اس اہم ترین رشتے کی تشکیل میں طریقہ کار غیر شرعی ہو، طریقہ کار ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، تو پھر اس رشتے کی برکتیں انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کا طریقہ کار بہت آسان تھا، اس میں بہت سارے عناصر وہی ہیں جو آج ہمارے اندر بھی ہیں، نکاح کے عناصر تو وہی ہیں، لیکن ہم نے اس کا طریقہ کار بدل دیا ہے اپنی رسومات کی وجہ سے، یا اپنی برادری کے تقاضوں کی وجہ سے، یا تہذیب کی وجہ سے، یا فیشن کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے ہم نے طریقہ کار تبدیل کر کے اس کو غیر شرعی بنا دیا ہے۔ نکاح کے لیے سب سے پہلا کام رشتے کی تلاش ہوتا ہے۔ رشتے کی تلاش آج بھی ہوتی ہے، پہلے بھی تھی اور اس سے پہلے بھی تھی۔ تاریخ میں ہمیشہ سے جب بھی کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے موضوع رشتہ تلاش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موضوع رشتوں کی تلاش ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے تو جس خاتون سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اسے وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا تھا، یعنی جس خاتون سے تم نے شادی کی ہے کیا تم نے اس کو نکاح سے پہلے دیکھا تھا؟ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ چیز ہوتی ہے۔ اس زمانے میں انصار کی خواتین کی آنکھوں میں کوئی عیب ہوتا ہوگا یا کوئی بیماری ہوتی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے پوچھا کہ بہتر تھا کہ تم نکاح سے پہلے اس کو دیکھ لیتے، اگر تم نے دیکھا تھا تو اچھا ہے، کیونکہ اگر اس خاتون کی آنکھوں میں عیب ہے یا وہ بیماری ہے جو عموماً موجود ہے تو آگے پھر تمہیں رشتہ چلانے میں مشکل ہے کہ دشواری ہو۔ تو دیکھنے کی آپ نے اجازت دی، بلکہ ترغیب دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ خود اپنی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کرنا تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ چھپ کر کسی طرح اس کو دیکھ لوں۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنی کسی باغ میں تھی تو میں نے چھپ کر اس کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے رشتے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ تلاش کرنا، موضوع رشتے کی تلاش، کہ ایسا رشتہ ہو کہ دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہو اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ بعد میں رشتے کو برقرار رکھنے میں مشکل پیش آئے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی۔ اب ہمارے ماحول میں خرابی یہ ہے کہ پہلے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی کہ ہم نے رشتہ دیکھنے جانا ہے۔ عموماً خاتون کے گھر جایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، لڑکے والے پورا ایک گروہ بنا کر اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس خاتون کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر ان کو پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ رد کر دیتے ہیں، اور یہ رد کرنے کے نتیجے میں اس خاتون پر نفسیاتی کس قدر دباؤ پڑتا ہے یا کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، مرد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ خواتین کو ہوتا ہے۔ تو رشتہ دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے خاتون کے گھر جانا اور پھر اس کو دیکھنا اور اس کے بعد اس کو مسترد کرنا، یہ طریقہ کار نہ تو صرف غیر شرعی ہے بلکہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے، کیونکہ اس سے خواتین اور بالخصوص نوخیز لڑکیاں یہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتی۔ تو جیسے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ
کہ اگر کسی کو رشتہ دیکھنا بھی ہے تو خفیہ طریقے سے دیکھ لیا جائے، چھپ کر دیکھ لیا جائے، یا خواتین کسی اور بہانے سے لڑکی کے گھر چلی جائیں اور وہاں کسی اور مقصد کے لیے جائیں اور ضمنی طور پر اس خاتون کو بھی دیکھ لیں، لڑکی کو بھی دیکھ لیں، اس کے اطوار دیکھ لیں، اس کا انداز دیکھ لیں، پسند آئے تو اچھی بات ہے، ورنہ خاموشی سے اپنا کام کریں، بجائے اس کے کہ باقاعدہ مسترد کرنے کا پیغام بھیجا جائے۔ تو ایک تو ہمارے معاشرے میں موجود اس رسم کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ شریعت نے رشتہ دیکھنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن خاتون پر یا مرد پر نفسیاتی جبر کرنے کی یا کسی کی حق تلفی کرنے کی، کسی کی دل شکنی اور دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں۔ اگلا مرحلہ پھر نکاح کا ہوتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تمام عناصر پہلے زمانے میں بھی تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجد میں نکاح کا انعقاد کیا کرو، چونکہ یہ ایک مبارک رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ تشکیل پانے جا رہا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس رشتے کی تشکیل اور اس کا آغاز مسجد میں ہو۔ عبادت بھی ہے تو مسجد میں ہونے سے اس کا جو تقدس کا پہلو ہے وہ اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں نکاح کا اعلان دف کے ذریعے کیا جاتا تھا، کہ دف بجا دیا جاتا تھا، یا چھوٹی بچیاں گھروں میں دف بجایا کرتی تھیں۔ اس حد تک جشن منانے کی، خوشی منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ انصار کی خواتین مخصوص گیت گایا کرتی تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اس زمانے کے خاص قسم کی گیت گایا کرتی تھیں کہ اتیناکم فحیانا وحیاکم، اس قسم کے بڑے معصومانہ گیت تھے جو انصار کی معصوم بچیاں اس موقع پہ گایا کرتی تھیں، دف بجایا کرتی تھیں۔ تو دف بجانے کی آج بھی گنجائش ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دف بجانے کو بنیاد بنا کر ہم موجودہ زمانے کے موسیقی کے آلات کو استعمال کریں۔ ان آلات کو احادیث میں معازف کہا گیا ہے، اور ان کو مٹانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ دف میں صرف ایک بیٹ یعنی ایک تال نما آواز ہوتی ہے، اس میں سر، راگ یا اس قسم کے جو موسیقی میں سر اور راگ ہوتے ہیں وہ دف میں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے صرف اطلاع ہوتی ہے یا انسان میں تحرک پیدا ہوتا ہے، باقی موسیقی کی وجہ سے جو انسان کے نفسانی جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، تو دف میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ مفاسد نہیں ہوتے۔ تو دف کے ذریعے اگر کوئی نکاح کا اعلان کرنا چاہتا ہے یا کسی اور طریقے سے وہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا حدود میں رہ کر کارڈ تقسیم کرتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے۔ نکاح کے بارے میں ایک اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو کہ ایسرہ مؤونتاً ہو، جس میں خرچہ کم سے کم، جس نکاح میں خرچہ کم سے کم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے نکاح کیا جائے تو انشاءاللہ یہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور اس جوڑے کے مستقبل کے لیے یہ نیک شگون ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر مہر مقرر ہوتا ہے، مہر کے بغیر نکاح کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح مہر کے بغیر ہوتا ہے تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ مہر نکاح کا بنیادی شرط ہے، اور مہر کے لیے پھر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ وہ مرد کی صلاحیت کے مطابق ہو، چونکہ مرد نے دینا ہے، عورت کو ادا کرنا ہے۔ مرد کو اللہ نے جتنی مالی وسعت دی ہے تو اسی مالی وسعت کے مطابق وہ مہر اپنی ہونے والی بیوی کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ تو احادیث میں سیرت کی روایات میں مختلف تعداد ملتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر یہ 10 درہم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کی مقدار 500 درہم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ادا فرمائے تھے۔ بعض سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے بطور مہر کے اونٹ دیے تھے، تو اگر اونٹ بھی دیے ہوں تو اس کی جو قیمت اور مالیت تھی وہ تقریباً 500 درہم تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا عمومی مہر
500 درہم کے برابر تھا۔ اب یہ مختلف روایات ہیں ازواج مطہرات کے مہر کے بارے میں، 10 درہم سے لے کر 500 درہم تک یہ روایات ملتی ہیں۔ 10 درہم اس زمانے میں درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور آج کل کی اگر مالیت لگائی جائے، آج کل جو چاندی کا ریٹ چلتا ہے، تو آج کل کی مالیت کے مطابق 10 درہم یہ تقریباً 14 یا 15 ہزار کے برابر ہے۔ گویا کہ کم از کم مہر جو اس زمانے میں تھا وہ آج کل کی مالیت کے مطابق 14 یا 15 ہزار ہے۔ اور 500 درہم جو بعض ازواج مطہرات کا مہر تھا، خاص طور پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر بھی 500 درہم تھا، تو یہ تقریباً 131 تولے چاندی بنتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 1.5 یا 2 کلو چاندی ہے۔ اگر اس کی مالیت بھی لگائی جائے تو یہ لاکھوں میں جا کے بنتا ہے۔ تو بہرحال مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مہر ادا کرے۔ ازواج مطہرات میں ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ میں ہوا تھا۔ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے، اور وہاں جا کے ان کا خاوند دین اسلام چھوڑ گیا تھا، تو یہ اس طرح تکلیف کے عالم میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی، اور چونکہ اس زمانے میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا جسے نجاشی کہا جاتا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، تو نجاشی کے دربار میں ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ مہر بھی بادشاہ نے ادا کیا۔ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مہر ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، تو اس نے اپنی شاہی استطاعت کے مطابق مہر ادا کیا۔ بعض سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ اس نے 4000 دینار بطور مہر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا کیے تھے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، آج کل سونے کی مالیت میں اگر 4000 دینار کو رکھا جائے تو یہ کوئی 5-5.5 کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات کا مہر تھا۔ عمومی مہر 10 درہم سے لے کے 500 درہم تک تھا، اور یہی صحابہ کرام کے معاشرے میں عمومی رواج تھا۔ اب آج کل ہم اپنا چلن دیکھ لیں، ہمارے ہاں مہر کتنا ہوتا ہے عام طور پر 5000 روپے۔ لوگوں نے 5000 روپے مہر کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو مہر شرعی کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے مہر شرعی کی کوئی تعین نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لڑکے کی استطاعت کے مطابق اس نے مہر دینا ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو اس کا مہر بھی بھاری ہونا چاہیے، اور اگر وہ بیچارہ غریب مسکین ہے تو پھر کم از کم مہر دینے پہ اکتفا کر لے۔ اور کم از کم مہر فقہائے احناف کے ہاں 10 درہم ہے، جس کی مالیت 14,000 روپے بنتی ہے۔ یعنی فقہائے احناف کے ہاں 10 درہم سے کم مہر رکھنا جائز ہی نہیں ہے، یعنی 14,000 روپے سے کم مہر رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے ہمارے ہاں 5,000 10,000 روپے پر مہر ہوتے ہیں، مہر پر نکاح ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں، تو فقہائے احناف کے ہاں یہ چونکہ مہر کی کم از کم مقدار سے کم رقم ہے، تو یہ مہر درست ہی نہیں ہوتا، اور جب مہر درست نہیں ہے تو نکاح ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ظاہر ایسے آدمی کو پھر بعد میں مہر مثل دینا پڑتا ہے یا بعد میں تعین کرنی پڑتی ہے۔ تو مہر تو ہمارے ہاں بھی دیا جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لوگ شادی بارات پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپے کے پٹاخے چلا دیتے ہیں، اور جب مہر کی باری آتی ہے تو جی 5,000 روپے جی مولوی صاحب لکھ دو، پتہ نہیں شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ خاتون کا حق ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے۔ مرد کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ مہر ادا کرنے کا پابند ہے۔ اگلے مرحلے پر ولیمہ آتا ہے۔ ولیمہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ولیمہ کرنے کی باقاعدہ ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ کرو۔ یعنی ولیمہ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ اب ولیمے کی تفصیل بھی وہی ہے جو مہر کی ہے۔ ولیمہ کیسا ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی تعین نہیں کی، چونکہ شریعت ایک رحمت ہے انسان کے لیے۔ ہر انسان کی مالیت اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو شریعت نے تحدید نہیں کی، بلکہ مرد کی استطاعت پر چھوڑا ہے۔ مرد کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کے مطابق وہ ولیمہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں آپ کو ہر قسم کی مثال ملے گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سفر میں ہوا تھا۔
غزوہ خیبر سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، حالت سفر میں تھے، تو سفر میں ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ام المومنین کا درجہ عطا فرمایا۔ سفر میں ان کا نکاح ہوا، ولیمہ بھی سفر میں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ دسترخوان بچھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف پنیر اور کھجوریں تھیں، تو وہی پنیر اور کھجوریں لا کے دسترخوان پہ رکھی گئیں، اور چونکہ تمام صحابہ حالت سفر میں تھے اور سفر میں کسی کے پاس کچھ نہ کچھ تو تھا، تو سب صحابہ سے کہا گیا کہ جس کے پاس جو موجود ہے وہ لے آئے۔ اب ادھر پنیر اور کھجوریں پہلے سے دسترخوان پہ موجود تھیں، اب جو صحابی تشریف لاتا گیا اپنے ساتھ خیمے میں جو بھی تھا وہ لے آیا، کوئی ستو لے آیا، کوئی جو لے آیا۔ تو اس طریقے سے ولیمہ ہوا کہ جس صحابی کے پاس جو ہے وہ اپنے خیمے سے یا اپنی قیام گاہ سے اٹھا کے دسترخوان پہ لے آیا، اور تمام صحابہ کرام نے مل کر وہ تناول فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اب اس میں غریب امتی کے لیے درس ہے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی حال میں دعوت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اپنے گھر میں بھی کھانا دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو گھر میں جو کچھ ہے، کوئی باسی روٹی ہے جو بھی ہے وہ لا کے دسترخوان پہ رکھ دے، دوست احباب سے کہے کہ بھائی تمہارے گھروں میں جو پکا ہے لے آؤ، تو دوست احباب لے آئیں دسترخوان پہ، مل جل کے کھا لیں، ولیمہ بھی ہو جائے گا اور جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسے اس طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے تربیت چاہیے نا۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی غریب آدمی شادی کرتا ہے تو مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، برادری والا کیا کہے گا، اس کے لیے قرضے لیتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے، اور لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ لوگ کب خوش ہوئے؟ رشتہ دار کس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو اگر قرض لے کر بھی آپ سے رشتہ دار خوش نہیں ہوتے تو قرض نہ لے کے ان کو ناراض کر دو، تو ان سے کہو کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، آ جاؤ میرے ساتھ، گھر میں جو کچھ ہے وہ ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی کے لیے یا معاشی طور پر تنگ دست کے لیے ولیمہ کرنے کا یہ طریقہ کار شریعت نے تجویز کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو اس کی مثال بھی ملے گی۔ اب جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور وہ لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سیرت میں مثال موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اہتمام فرمایا، چونکہ وہ زمانہ وسعت کا تھا، اور یہ نکاح ہوا بھی براہ راست اللہ کے حکم سے تھا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، تو یہ نکاح براہ راست اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بطور خاص اہتمام فرمایا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بکری ذبح کی گئی، اور صحابہ کرام کے لیے بکری کا گوشت اور روٹی رکھی گئی۔ یہ اس زمانے میں اعلیٰ ترین غذا تھی کہ بکری کا گوشت ہو اور ساتھ روٹی ہو، تو یہ گویا کہ اعلیٰ اور قیمتی غذاؤں میں سمجھی جاتی تھی۔ اب ایک بکری کا گوشت زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 300 صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا۔ گویا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 300 صحابہ کرام نے گوشت کے ساتھ روٹی کھائی۔ تو اس میں اس آدمی کے لیے ایک لائحہ عمل ہے جو کہ زیادہ مقدار میں لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے، اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے، اچھا اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو فضول خرچی اسراف سے بچتے ہوئے اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات کا موسم ہے، ہر تیسرے چوتھے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خوشی کا یہ موقع ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ رشتہ دیکھنے کے عمل سے لے کر ولیمے تک تمام جو تقریبات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بطور خاص پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ایک عمومی اصول کا اطلاق ہر جگہ ہو کہ خرچہ کم سے کم۔ اب کم سے کم کی تعیین نہیں ہوتی، ہر آدمی کے لیے اس کی تعریف الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے بے شمار مال دے رکھا ہے، وہ اگر 2-4 کروڑ روپے بھی خرچ کر لے تو اس کے لیے وہ کم سے کم ہے۔
ایک آدمی بیچارہ چند ہزار روپے رکھتا ہے تو وہ اگر چند 100 خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے کم سے کم ہوگا. تو کم سے کم کی بھی تعریف شریعت نے طے نہیں کی، اسراف کی بھی تعریف شریعت نے طے نہیں کی. اسراف ہر آدمی کے لیے مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی کی آمدن ہی 2-4 لاکھ روپے ہے تو وہ اگر لاکھوں روپے خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے اسراف شمار ہوگا. اور ایک آدمی کو اللہ نے بے شمار مال دے رکھا ہے تو وہ اگر 15-20 لاکھ روپے خرچ کر دے تو وہ اس کے لیے اسراف نہیں ہوگا. تو ہر آدمی کی استطاعت کو دیکھتے ہوئے وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ میرے لیے اسراف کیا ہے اور کم سے کم کیا ہے. تو ان حدود میں رہتے ہوئے اگر شادی کی ان تقریبات کو منعقد کیا جائے گا تو تقریب بھی ہو جاتی ہے اور گھر میں اللہ تبارک و تعالی زوجین کو برکت بھی عطا کرتا ہے. اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.